رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہ ہم پاکستان نہیں رہے۔ اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے، یہ رکنے والی نہیں۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا۔ انہوں نے کہا ہے یہ پامیر سکا مصطفیٰ جو پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکل، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستانی انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لی، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیہ گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کے وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، جہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض، یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان دعویٰ، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گیا، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے، وہ اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو بانٹتے رہے، تو جواب میں دریک چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موجے دودھ سے صد آفتاب ہوں، یہ آپ جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کی خود کچھ حملہ آور، وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خود کچھ بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر پہ اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس نے اس کو ٹھنڈا کیا اور جات دے کر جات پی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ بات رکے گی نہیں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں، عوامی اور خیالی نہیں، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پہ ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہے، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں، جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچوں کہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا۔ میں نے یہی تکلیف کی ہے 29 فروری سن 2004، اسی جگہ پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تفویض اسلام، جو اسلام یہاں وہ بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے؟ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، وہ تحید سے جمہوریت کے تحریک کوئی شامل ہو گئے، اس کو کوئی تحریک تھی، بہرحال وہ نظام کہاں ہے، وہ نظام تو قائم نہیں کیا، اس حوالے سے اپنا جواز کھوتی، جو ریس ڈلے ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی نے نمبر 1 چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دیے وہ کھڑا ہو، جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ، اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ ہو پلا، انہوی شے سوچ نہیں سکتے،
یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنس کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے یہاں کے گاموں مادوں کی نہیں، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں، پینٹ، یہ جو سختیاں جھیلی ہو گئے، ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی و تندی میں تو کبھی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کر، لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوس اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، رگنگ وہی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور رگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے اور پھر مدمنی ہوئی ہو اور پھر دونوں طرف گد بیٹھے ہوئے، the NATO forces in the west, Indian forces they will march into France اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India، بھارت now do whatever you like۔ کانڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت میں کرنا۔ بہرحال اب تیسری امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی، لیکن یہ کہ صدر کے معاوضے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی، اللہ کرے کہ وہ بھی ہو جائے یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی ایک پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن تدریجی اور اسلام اور دستوری اور قانونی طریقہ کیا، وہ طریقہ کیا ہے 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اصل دور پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد، وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت، یہ تو اصل استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر this is خلافہ in essence it is خلافہ، خلافت کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 تھی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی، 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کے ہائی کورٹ بار ایسوسی میں جا کے کہہ دیا تھا، کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نصیحت۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندروں کے اندھے جو ہے وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کرنا، یہ قائد اعظم کا الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بار شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریب سے رحمت کرے ان بزرگوں کو، پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی توپ کی قیادت جمع ہوئے کرا، شیعہ، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 جماعت اسلامی مولانا مودودی بھی، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر و بناؤ دستور، اب کوئی دلیل نہیں، تمام مکاتب فکر۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس سودے کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں پہ کیے، کچھ بیرونی دباؤ پہ، قرارداد مقاصد کی صدا دی گئی، لیاقت علی خان کو تم نے پاس کروائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سوراخ کرنے ملا دی، یہ ایسی تو نہیں ہوتا، اس سے پیچھے پڑے ہوئے بڑے کریکٹر، بڑے کریکٹر۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم، وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ وہ موڈے لے لے کسی بھی معاملے کو ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان پہ جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شک جو ہے یہ خلاف شک، اس پر آرگومنٹ دونوں طرف کے دلائل ہو، علماء بھی آئے، وکلاء بھی آئے، بحث کرے، شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا، بالآخر کورٹ فیصلہ دے دی کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوًا شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے اور کہہ دے گی کو کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت، اتنی مدت میں 3 4